السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس روم مینجمنٹ کے ایک اور لیکچر کے بارے میں پڑھنے جائیں گے، جس میں ہم ایک کلاس روم ہے جو آئیڈیل کلاس روم ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے جو ہے ہم آپ کہہ سکتے ہیں خصوصیات ہم پڑھیں گے، اور ایک کلاس روم کو مینیجڈ ہونے کے لیے ٹیچر کے لیے کیا رولز ہونے چاہیے، ٹیچرز کو کون سے رولز فالو کرنے چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے کون سے رولز ہونے چاہیے۔ یہ تین چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ رولز اینڈ کریکٹرسٹکس آف مینجڈ کلاس روم۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم رولز کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ رولز کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں جو ٹیچر نے فالو کرنے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں اور ٹیچرز کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ کامیابی کے لیے کوئی 100% کامیابی کے لیے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، کوئی ٹپ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے کہ وہ 100% آپ کو کامیاب کر سکے۔ لیکن مختلف ٹیچرز کے مختلف جو ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں، ریگولیشن ہوتے ہیں، ہر کسی کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں رولز ہیں جن کو تقریباً سب نے فالو کرنا ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ان کو ہم نے آج اپنے لیکچر کا حصہ ہم نے بنایا ہے، جو 10 رولز ہیں جس کو ٹیچر نے فالو کرنے ہوتے ہیں، ٹیچر نے ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رول رکھے، یہ بات رکھے، اس چیز کو سوچے، اس کام کو کرے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی علم اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے۔ آپ جان نہ چھوڑائیں، آپ پیریڈ سے جان نہ چھوڑائیں، سبجیکٹ سے جان نہ چھوڑائیں، جو سب سے بہترین وے ہیں آپ اسی وے میں آپ جائیں، اس کام کو اپنائیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ اپنے ٹیچر کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بیسٹ وے، بیسٹ کام، بیسٹ چیز کو آپ سلیکٹ کریں۔ دوسری بات یہ کہ بامقصد ہو، اور آپ کا اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ میننگ فل ہونا چاہیے، لمٹ ہونا چاہیے اس میں، لیکن وہ میننگ فل ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ کوشش کریں کہ اپنے پرسنل باتوں کو، پرسنل ایشوز کو کلاس میں ڈسکس نہ کریں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اس کے بہت نیگیٹو ریمارکس، نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، افیکٹس ہوتے ہیں ٹیچنگ میں اور کلاس روم میں مینجمنٹ میں، بہت زیادہ اس کا دیکھا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پرسنل باتوں کو کلاس میں نہ لائیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ willing to learn ہو، ہمیشہ آپ خود سیکھنے کی کوشش کریں۔ سیکھنے کی جو جستجو ہے وہ آپ میں ہمیشہ مرتے دم تک آپ کے اندر ہونا چاہیے، تب جو ہے آپ ایک مینیج کلاس آپ چلا سکتے ہیں، آپ ایک بہتر ٹیچر ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ کوشش کریں کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جو ایڈ ماسٹر ہوتا ہے یا کنٹرولر ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کے ڈیسیجن کا احترام کریں۔ آپ اس کے ڈیسیجن پر اپنی رائے نہ دیں، اس کے ڈیسیجن کو آپ اگنور نہ کریں۔ وہ جو ڈیسیجن دیتا ہے آپ اس کی رسپیکٹ کریں۔ آپ جتنا بھی اس کی رسپیکٹ کریں گے، اگرچہ وہ آپ کی رائے کے خلاف ہے، لیکن آپ جو ہے اس وقت اس کے ماتحت ہو، تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ایڈمنسٹریٹر کے جو ڈیسیجن ہیں ان کو آپ اس کو فالو کریں، اور کوشش کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فیئر ہونی چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، دھولاپن آپ کے بیروپیت آپ میں اندر نہیں ہونا چاہیے، بالکل فیئر ہونا چاہیے۔ جو باتیں ہیں وہ کلیئر کٹ آپ نے اسٹوڈنٹس کو بتا دینی چاہیے، کچھ چھپانا یا کچھ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ ایسا آپ نہ کریں، یہ رولز ہونے چاہیے۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹس کا جو ٹائم ہے ان کو پورا ٹائم دیں۔ اسٹوڈنٹس کے ٹائم کو کم کرنے کی، ان کے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو اسٹوڈنٹس کو جو ٹائم ضرورت ہے، پراپر ان کو ٹائم آپ دینے کی کوشش کریں، اور اپنے مسٹیکس کو ہمیشہ اون کریں۔ آپ کی جو مسٹیکس ہیں ان کو تسلیم کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر کی جب مسٹیکس لی جاتی ہیں کلاس میں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی مسٹیکس پھر آپ کو معلوم نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ بچے آپ سے بدظن ہوں گے جب آپ اپنے مسٹیکس کو آپ جو ہے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ایک ٹیچر کے لیے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، کیونکہ غلطی انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتا ہے،
انسان ہمیشہ غلطیوں سے سیکھتا ہے اور غلطی کرتا رہتا ہے، تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، ان سے سیکھے، ایک ٹیچر کے یہ بہت لازمی ہے۔ پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی غلطیاں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، آپ ان کو ریموو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سننے کی کوشش کریں، ان کی بات کو سننے کی کوشش کریں، ان کے آئیڈیاز کو سننے کی کوشش کریں، جہاں پہ ان کو توجہ طلب جو ضرورت ہوگی آپ ان کو ان کی بات کو سنیں، اگر وہ قابل عمل ہو، آپ قابل غور اس پہ غور کر لیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، اور آخری چیز یہ کہ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کی پروٹیکشن کو اپنے نظر میں رکھیں، ہر حال پہ ہر قیمت پہ اپنے اسٹوڈنٹ کی حفاظت کریں، اس کو پروٹیکشن دیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ اسٹوڈنٹ مرتے دم تک جو ہے آپ کا احترام کرتا رہے گا، مرتے دم تک آپ کو جو ہے رسپیکٹ کرتا رہے گا، اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی پروٹیکشن کو اپنے نظر رکھیں گے۔ یہ کچھ رولز سے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے، آپ اس میں کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں کچھ ڈیڈکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دینے کے لیے، کچھ رول سیٹ کرنے کے لیے وہ میں نے بتا دیے۔ ابھی لازمی نہیں ہے کہ 10 کے 10 پہ آپ عمل کریں، 10 پہ 10 جو آپ کو اچھا لگے، ٹھیک ہے، جو آپ کو اس سے بہتر اور آپ کے ذہن میں اگر ہو آپ اس کو بھی کسی ایگزام میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ وہ چیزیں 10 کے 10 ہے آپ نے لازمی ان کو رٹا کر یاد کرنا ہے، لیکن یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر ٹیچر نے کرنا ہوتا ہے، ہر ٹیچر کے لیے لازمی ہے۔ یہ تو تھے کچھ رولز ٹیچرز کے لیے۔ اس کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ کچھ رولز ہیں، ابھی ان کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ بھی 10-12 ہیں، ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ اینڈ لسن ٹو یور کلاس میٹ اینڈ ٹیچر۔ اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ بہت لازمی ہے، اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ ٹیچر اور کلاس میٹس کا رسپیکٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، ان کو اس چیز کا بار بار ان کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ اگر ان کے اندر رسپیکٹ ہوگی تو پھر کبھی وہ مس بہیو نہیں کریں گے، آپ کے ڈسپلن کو خراب نہیں کریں گے۔ ان کو یہ بتائیں کلاس کے دوران جب آپ نے بات کرنا ہوتا ہے تو ڈسپلن کے لیے یہ لازمی ہے، مینجڈ کلاس روم کے لیے، کہ آپ ہاتھ اوپر کریں، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو موقع دیا جائے گا تب آپ بولیں۔ اگر آپ بھی بول رہے ہیں وہ بھی بول رہے، تمام کلاس ایک ساتھ بولیں گے تو کلاس ایک بالکل ایک مارکیٹ جیسا پھر منظر پیش کرے گا۔ آپ ان کو یہ سمجھا کر ان کو بتائیں کہ جب بولنا ہو تو ہاتھ اوپر کر کے بولیں، اور کلاس کے لیے ہمیشہ تیار ہو کر آ جائیں۔ کلاس کو جو ٹاپک پڑھنا ہے، جو چیز اس کے لیے تیار ہو کر آ جائیں، کہ آپ کو یہ پتہ ایسا نہیں کہ آپ کلاس میں آئیں آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا پیریڈ ہے، آج کیا ٹاپک ہے، کون سا چیپٹر چل رہا ہے۔ تو آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہے ان کو بتائیں کہ یہ آپ لوگ پریپیئر ہو کر کلاس میں آئیں، اور جب ٹیچر بول رہا ہوتا ہے تو آپ خاموش رہیں، بچوں کو سمجھائیں کہ کلاس ٹیچر کے بات کرنے کے دوران آپ نے بالکل بولنا نہیں ہے، آپ نے سننا ہے۔ اور آپ کے پاس بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے ذہن میں جب کوئی آئیڈیا آتا ہے تو اپنے آئیڈیا کو آپ شیئر کریں، لازمی آپ کلاس کے والوں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں۔ اس سے یہ بہت یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں بچوں کے پاس جو ٹیچر کے پاس نہیں ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ایک آئیڈیا پہ عمل کرنے سے ان میں اس کے اندر اتنا کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ بالکل وہ آئندہ پوری اس کی زندگی ایک کس کے آئیڈیا پر عمل کرنے کو یا اس کو فوکس کرنے پر پوری زندگی پھر وہ ایک بچہ ایک کریٹیو انسان بن جاتا ہے۔ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ واک کر لیں، دوڑنے کی بجائے آپ واک کریں، دوڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے کہ میں نے کہا تھا پازیٹیو انداز میں آپ نے ان کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ بی آن ٹائم، اپنے ٹائم کا جو ہے آپ نے پابند رہنا ہے، اور اپنے کلاس کو، اپنے ڈریس کو، اپنے اسکول کو آپ نے ایک صاف ستھرا رکھنا ہے، یہ بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ رولز ہیں۔ پازیٹیو لینگویج بچوں کو بتا دیں کہ آپ لوگ کلاس میں پازیٹیو لینگویج یوز کریں، آپس میں بھی آپ لوگ پازیٹیو یوز کریں، جو ڈریس کوڈ ہے اس کو فالو کریں، جو چیزیں ڈریس کوڈ ہے اسکول کا یا کالج کا، یونیورسٹی کا، آپ ان کو فالو کر لیں۔ اور لاسٹ جو بات ہے، بچوں کو ہمیشہ یہ رول سکھائیں کہ کریٹیو ہونے چاہیے۔ کریٹیو جب بچے ہوں گے تو یقین کریں ان کو لائف میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کسی کو، لیکن ہمارے ہاں بچے جب نقل کرتے ہیں گائیڈ سے، جو چیزیں انہوں نے اینڈ بک سے دیکھے ہوتے ہیں، نقل کر کے امتحان پاس کرتے ہیں، تو اس کے اثرات ان کی زندگی میں یہ بھی ہوتے ہیں۔ یقین کریں میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ان چیزوں کو، میں نے خود بھی اپنے آپ میں نوٹ کیا ہے کہ انسان پھر ہم نقل سے ایگزام جب پاس کرتے ہیں تو پھر ہم زندگی کے تمام معاملات میں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ڈیزائن ہے، کمرے کا ڈیزائن ہے، ہم کوشش کریں گے کسی کا نقل کریں، اب خود سے کریٹ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی اور کام ہوتا ہے، کوئی اور
چیز ہمیں بنانا ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے, کوئی اپلیکیشن لکھنا ہوتا ہے کوشش کریں دوسروں سے دیکھیں, تو اپنا ہمارا ذہن اس وجہ سے نقل کی وجہ سے ہمارے ذہن بھی کریٹیوٹی جو ختم ہو گیا. اور یقین کریں اگر ہمارے ذہن میں کریٹیوٹی ہو, ہمارے اسٹوڈنٹس میں کریٹیوٹی ہو, تو بہت ہم آگے جا سکتے ہیں جہاں پر ہم ہیں. تو یہ کچھ رولز تھے اسٹوڈنٹس کے. آگے ہم نے کہا تھا کہ کریکٹرسٹکس آف ویل مینجڈ کلاس روم, کہ ایک کلاس روم میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, یا ایک اچھی کلاس کے ایگزام کبھی آتا ہے کہ ایک اچھے کلاس کے یا ایک جو ہے افیکٹو کلاس روم کی جو ہے خصوصیات کیا ہے, یہ کوئی آ سکتا ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا سیکیوز میں بھی اس طرح کے کویسچنز آ سکتے ہیں. تو ان میں سب سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس انگیجمنٹ ایک کریکٹرسٹکس آف مینیج کلاس روم کی سب سے بڑی خوبصورتی, سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس انگیجڈ ہو, یعنی وہ فارغ نہ ہو. جب وہ فارغ ہوں گے تو پھر ڈسپلن کا کھانا خراب ہو جائے گا. تو آپ کوشش کریں کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھیں. دوسری بات یہ افیکٹو ٹائم مینجمنٹ, کلاس کے جو ٹائم میں ایک مینیج کلاس روم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مینیجڈ ہو, ٹائم پر شروع ہو, ٹائم پر ختم ہو. کس چیزیں 15 منٹ ریویژن کے, 15 منٹ لیکچر کے, 15 منٹ جو ہے ایکٹیویٹی کے, آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ بہت زبردست چیز ہے میں نے کلاس روم کے مینجمنٹ کے لیے ٹائم مینجمنٹ. آپ ٹائم کو دیکھ کر جائیں گے تو آپ کا کورس بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے, آپ پیچھے بھی نہیں رہ جائیں گے. اور پازیٹیو ورک انوائرمنٹ ہونی چاہیے کلاس میں, خصوصیت یہ بھی ہے. اور سوشل کنٹیکٹ ہونے چاہیے, آپس میں سوشل ہونا چاہیے, بجائے جو ہے الگ الگ ہونے کے سوشل ہونا چاہیے تمام اسٹوڈنٹس کو, ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کو بھی. اور جو کام ہے وہ وقت پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, کہ آج یہ کام کمپلیٹ کر لیا, کل وہ وقت کو, ہر دن کا کام ہر دن آپ کریں گے. تو یہ بھی ایک مینیج کلاس روم کی ایک نشانی ہے. اور کلاس روم بالکل خوشی کا سما ہو, بچے خوف کا سما نہ ہو, بچے ٹیچر سے ڈر کے مارے بات نہیں کر رہے ہیں, یا خوف کے مارے بالکل خاموشی سے چھا گیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کلاس روم میں ڈسپلن بھی ہو اور ایک خوشی سا ماحول ہو تمام کے, آپ کے ٹیچر کے چہرے پہ تھوڑی بہت مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے. اور آخری جو بات وہ انٹلیکچوئل گروتھ ہونی چاہیے کلاس میں, جو انٹلیکچوئل جو لیول ہے اسٹوڈنٹس کا ان میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, وہ ایک سطح پر نہیں ہونا چاہیے. تو دس ور دا کریکٹرسٹکس آف ویل مینیج کلاس روم. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے, آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو اگرچہ نیٹ سے بھی مل سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بک سے بھی مل سکتے ہیں, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تمام چیزوں کو بالکل کم وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھو, تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ جائے, اس سے جو ہے ہمیں سیکھنے کو زیادہ ملے. تو اگرچہ میں بھی یہ اسٹڈی کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یا ریسرچ کر کے بتاتا ہوں, تو آپ اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو تیار ایک چیز مل جاتا ہے. تو کوشش کریں ان چیزوں کو نوٹس بنائیں, ان کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں, تاکہ آپ لوگوں کو آئندہ کے لیے بھی کام آ جائیں, صرف اس ٹیسٹ کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کام آئے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا لیکچر آج کا. اگر کچھ کنفیوژن ہے تو پلیز kindly feel free to ask your questions at given number. Thank you.